کہ ہم اس سال پوری دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں خوش نصیبی آئی ہے، آپ کی زندگی میں آئی ہے کہ اس سال جو 12 ربیع الاول شریف کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے حضور پاک کی 1500 سال کی میلاد النبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر اس طرح کے عدد کے لیے ہم زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے، یعنی 1600 سال ہو یا کوئی اس طرح کا ایک راؤنڈ فگر ہو، 1500 سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کو ہوئے، اور آج آئی سی سی سے میں اس کی شروعات کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ پوری دنیا بھر میں ہر سال تو ہم میلاد مناتے ہیں، ہمارا نام میلاد والوں میں شمار ہے۔ بے شک بے شک۔ بہت سارے لوگ تو ہمیں سنی نہیں میلادی بھی کہتے ہیں، حق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے شک۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز کی نسبت دے کر کے ہمارا تعارف ہو جائے، یہ ہمارے فخر کی بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بلکہ بیدم وارثی تو یہ کہتے ہیں سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بیدم، یعنی مجھے تو دنیا میری آئیڈینٹیٹی سے نہ پہچانے، مجھے طیبہ کا مدینے کا کتا سمجھ کر کے لوگ پکارے۔ سبحان اللہ سبحان یہ ان کی اللہ۔ خواہش ہے، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکاریں بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ سبحان میری اللہ۔ اور الگ کوئی پہچان نہیں، علامہ ہو فہامہ ہو میری ڈگری ہو، دنیا مجھے رسول پاک کا کتا کہہ کر کے پکارے۔ صلی اللہ علیہ عزیزان گرامی، میں یہ آج سے موریشس کی سرزمین سے میسج دینا چاہتا ہوں، اور ہم آج سے اس مشن کو بھی شروع کرتے ہیں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولد یا اس کو میلاد کہیں، یہ سنیوں کا شیوا ہے۔ ہم 12 ربیع الاول شریف کو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ بے شک۔ بہت سارے اس پر سوالات ہیں، وہ آج کے نہیں ہیں، بہت برسوں سے بھی ہیں۔ سوالات کی پرواہ نہ کرو، میں تو اکثر ایک بات کہتا، یہ تو ایک تفریح کے لیے کہہ رہا ہوں، دلائل کی روشنی میں نہیں۔ عام سنیوں کے لیے تو یہی بات ہے کہ کوئی بھی پوچھے کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو جواب میں صرف اتنا ہی کہے سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان بس اللہ۔ اتنا کافی ہے، آگے بڑھ جاؤ، باقی جوابات علماء دیں گے۔ حق ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے میلاد منانا؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ واہ واہ اور سبحان دوسری اللہ۔ بات خاص طور پر ایک یہ ہے، ابھی یہ موسم آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، سوشل میڈیا گرم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزیں لے کر کے آئیں گے، ایسے جس کو آپ کے باپ داداؤں نے بھی نہیں سنا ہے، نئی نئی چیزیں ہیں، لیکن اس پر بھی آپ فکر مند نہ رہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ بے شک سبحان اس سے اللہ۔ بھی لوگ تکلیف ہو جاتی ہے، حق ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سب ان کے بنائے ہوئے ہیں، یہ سنیوں کے جلانے کے لیے۔ میرے عزیز سوال ایک یہ خاص، حضور کی میلاد کا جشن نہیں منایا تو اب کیوں مناتے ہو پوری دنیا بھر میں؟ میں آپ سے کہتا ہوں ہوش و حواس کے ساتھ سمجھو پوچھنے والے کا سوال کیا ہے۔ حضور جب پیدا ہوئے تھے ریئل میلاد اس وقت نہیں منائے گئی، آپ کراس کوشچن یہ کریں اس وقت موجود کون لوگ تھے؟ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ حضور پیدا ہوئے تھے کون لوگ تھے؟ کفار و مشرکین تھے کہ سب ایمان والے تھے؟ ہاں، کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، یہ ہم پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے مکہ میں موجود کفار و مشرکین نہیں منائے تھے، اس لیے کہ ان کے اوپر جب تمہارے پاس اللہ کا فضل آئے یا اللہ کی ہمارے لیے عید کا دن نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار،
کھانے پینے کی چیز ہے. مائدہ کہتے ہیں دسترخوان جس میں کھانا پینا رکھا جائے. عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے وہ عید کا دن ہو جائے گا. سبحان یہ اللہ. قرآن میں عید کا لفظ ہے، عید کا لفظ ہے کہ جس دن آسمان سے دسترخوان اترے گا وہ عید کا دن ہے. سوچو اے سنی مسلمانوں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں آسمان سے دسترخوان جس دن اترے گا وہ عید کا دن ہے، اور جس دن پوری کائنات کا آقا دنیا میں آئے وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا. بے شک جس کیا کے بات. صدقے میں پوری دنیا کو کھانے نعمت ملتا ہو، اس کے آنے پر کیا وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ بس دلائل رہیں گے. اسی لیے شروع میں میں نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آپ صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ یہ ہماری تمہاری قسمت کی بات ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، اس لیے ہم حضور کی محبت میں جشن مناتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک. دنیا کو یہ بتانا ہے 1500 سالہ عید میلاد النبی میں. جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا، اور اعتراض کرنے والے شاید یہ جانتے بھی نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ اعتراض کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ ہمارے اندر موجود دکھنے والے سیم چہرے، ٹوپی داڑھی اور باقی سب سیم، ان لوگوں کو زیادہ تکلیف ہے. میں باہر والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کرسچین، ہندو، جیوز، ان کی بات نہیں. جماعت کے اندر دکھنے والے سیم چہرے، وہ اپنا نام کچھ بھی رکھتے ہوں، کوئی بھی نام، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی طرح کے نام سے ہوں، اگر ان کو اعتراض ہے، وہ بھی جس امام کو سب سے زیادہ فالو کرتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں، شیخ ابن تیمیہ، کتاب ہے ابن تیمیہ کی اقتضاء الصراط المستقیم، کتاب ابن تیمیہ کی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے، ابن تیمیہ اپنی کتاب میں یہ لکھ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بابا کہہ رہا ہے، اور بچے آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. بابا یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے لوگ حضور کی میلاد مناتے ہیں حضور کی محبت کی وجہ سے انہیں اجر دیا جائے گا، نیا کام ہونے کی وجہ سے نہیں. ان کے نزدیک اگرچہ بدعت ہے، اور وہ کہتے ہیں اس بدعت کی وجہ سے نہیں، لیکن ان کی نیت کی وجہ سے انہیں ثواب دیا جائے گا. سبحان اللہ. اتنی تو عقل ہے کہ وہ اس عمل کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن نیچے آنے والے چیلے بڑے شیطان ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے باپ داداؤں سے بھی آگے بڑھ گئے، اس کو حرام نہیں شرک تک پہنچا دیا. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، میلاد جو ہے اس سے بڑھ کر کے شرک کو توڑنے والا کوئی عمل ہی نہیں ہے. بے شک. سبحان اللہ. میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں بتاؤں، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. لیکن ہم حضور کی میلاد منا کر کے بتاتے ہیں ہم حضور کو خدا نہیں سمجھتے. بے شک. سبحان اللہ. ہم خدا نہیں سمجھتے. ہاں اگر میلاد نہیں مناتے تو ہم کو شک ہوتا ہے کہ تم خدا کے سب طرح سمجھتے ہو. نبی کو مناؤ تو کبھی کہ حضور بھی پیدا ہوئے تھے، یہ بتاؤ دنیا کو کہ ہمارا نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے تھے، اور خدا کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کبھی پیدا نہیں ہوا. تو شرک کو توڑنے والا عمل ہے یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اور یہ ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہو. عجیب حماقت ہے. شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے میلاد مصطفیٰ. عزیزان گرامی وقار، بزرگوں کی باتیں اگر میں آپ کو بتاؤں، علامہ ابن جوزی، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے عبد الرحمن ابن جوزی نہایت ہی نقاد محدث ہیں، ایسے کہ انہوں نے احادیث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ عید میلاد النبی کی جلوس میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، جس سے لوگوں کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کی نوبت آئے. ہم لوگ اچھی طرح سے جلوس
मनाएं। बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली। और किताबों पर जर्ह व तहदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं, अब्दुर्रहमान इब्न जौजी, इनकी पूरी किताब है, इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब, इब्न जौजी की लिखी हुई किताब है, पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। और फिर ना बाबा मैं सामान नहीं दूंगी, ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है मुझे, मेरा सामान उठाना तुझे क्यों। उसने कहा अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमज़ोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊँगा। वो इतनी बात पर इम्प्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो ले करके गया काफ़ी दूर तक, उसके घर तक वो पहुँचा करके आया। बात आई गई हो गई, खत्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीजों वो नौजवान मुझसे राब्ता करता है और कहता है अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है, वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूँ, उनकी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, अमीना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है, अगर गलत तरीके से मनाते हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे 1400 साल पहले वाली खुशबू आज यहाँ पर नजर आ रही है, मदीने की हवाएं यहाँ नजर आ रही हैं। इसलिए 1500 साल मिलादुन नबी हमें इस तरह से मनाना है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत का हुक्म था 2 मिनट, इजाजत 2 मिनट। हजरत का हुक्म था कि मुझे जो कहा गया था टॉपिक कि उम्मत की यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, लेकिन बात यह है ना जो भी आप टॉपिक दें हमारी जुबान से एक ही टॉपिक निकलता है, वो हुजूर पाक की बात, जिंदगी का हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज मुझसे यहाँ की मीडिया के कुछ हजरात ने इंटरव्यू के तौर पर सवाल भी ये किया था कि आप यूनिटी के बाद डिसयूनिटी के बारे में क्या सॉल्यूशन देना चाहते। एक बात याद रखो, कब फूट पड़ती है, कब इख्तिलाफ होता है, उसका रीजन आपने देखा, जब आप नहर की बात करेंगे तब फूट पड़ती है, और जब समंदर की बात करेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं होता। ये बात याद रखे, हर कोई बटा हुआ और अपने ओपिनियन को, अपनी राय को दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है तो इख्तिलाफ होता है। हम सबको यूनिटी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हम मर्जी मुस्तफा में सब अपने आप को नहीं ढाल लेते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हक है। सहाबा में भी इख्तिलाफात हुए हैं, छोटे मोटे बहुत सारे इख्तिलाफात हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं है कि जाती इख्तिलाफात हुए और इस तौर पर कि दुश्मनी पैदा हो गई। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ सिलसिलों को लेकर के, पीरों को लेकर के, उलमा के हलकों को लेकर के इतने खतरनाक इख्तिलाफात हैं कि एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। लोग जानी दुश्मन, सलाम कलाम बंद, मुसाफा बंद, और एक दूसरे को देखना भी बंद। और लोग हैरत की बात है हमसे पूछते हैं कि इनके साथ बैठ सकते हैं कि नहीं, उनके साथ बैठ सकते हैं। इमाम शाफई की एक बात सुनाता हूँ। इमाम शाफई जैसा आलिम कौन है, वो दरसगाह में पढ़ा रहे हैं, उनके शागिर्द इमाम अबू मूसा माजनी
اختلاف ہو گیا استاد اور شاگرد کا. شاگرد کہہ رہا ہے جائز ہے, استاد کہہ رہا ہے ناجائز ہے. اختلاف یہ پہلے ہوتا تھا, آج نہیں, اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی. کیا بات, امت ہونے میں اور بے غلام شک بہت ہونے میں فرق تو کوئی ہوتا ہے. اختلاف نہیں ہے. کیا اس میں بھی اختلاف ہے؟ تیرا رسول اور ہے, میرا رسول اور ہے. انہوں نے کہا نہیں. امام شافعی کے ہاتھ چوم لی اور کہا رکھو, ایک گھر میں 4 بھائی ہیں, چاروں کو الگ الگ کلر پسند ہیں, الگ الگ کلر پسند ہیں, کسی کو سفید, کسی کو کالا, کسی کو نیلا, کسی کو ہرا. لیکن کلر پسند الگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں تو نہیں بدل سکتا, اپنا باپ تو نہیں بدل سکتا. اختلاف کرنے کا حق ہے لیکن باپ بدلنے کا حق نہیں ہے. اختلاف کرو, اچھے سے کرو, لیکن تمہارا رشتہ بھی اسی رسول سے ہے, ہمارا رشتہ بھی اسی صلی رسول اللہ سے علیہ ہے. وسلم. اگر یہ نسبت سلامت ہے تو ایسے اختلافات سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. آپ کو ایک بات اور بتا دوں, امام بے احمد بن شک. حنبل بہت پائے کے محدث, 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں, 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ. انہی کے زمانے کے ایک اور امام ہیں, امام مدینی, جو امام بخاری کے استاد ہے, احمد المدینی. یہ امام مدینی اور امام احمد بن حنبل میں کٹر اختلاف تھا کچھ مسئلوں کو لے کر. اختلاف کا مطلب آپ یہ مت سمجھیں گالی گلوچ والا, ہاں وہ مسائل کا اختلاف تھا. امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ایک کمرے میں بیٹھ کر, اچانک امام مدینی آئے گھوڑے پر, باہر گھوڑا رکایا اور تیزی سے چڑھتے ہوئے کمرے میں آئے, دروازہ کھولا. جیسے ہی وہ جلال سے آئے تو شاگرد سب ڈر گئے. امام احمد بن حنبل کی کچھ تو تیور بگڑے ہوئے ہیں. یہ تیور دیکھ کر کے امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو سب کو بھگا دیا, جاؤ باہر جاؤ, میرا اور ان کا معاملہ ہے. ایک بات یاد رکھو, محدثین نے یہ بات کی ہے, بڑے جب بات کرتے ہیں تو چمچوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. بے شک. وسلم علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے میں والی مشین نہیں, سماعت کریں. نعت خوانی کرنے میں بڑی زحمت ہوتی ہے نعت خانوں. چراغ عشق جلاؤ میرے حضور آئے, چراغ عشق جلاؤ میرے حضور آئے, چراغ عشق جلاؤ میرے حضور آئے, خوشی کے گیت سناؤ میرے حضور آئے, خوشی کے گیت سناؤ میرے حضور آئے. یہی ہے حسن عقیدت, یہی محبت ہے, یہی ہے حسن عقیدت, یہی محبت ہے, یہی ہے حسن عقیدت, یہی محبت ہے. گھروں میں جھنڈے لگاؤ میرے حضور آئے, گھروں میں جھنڈے لگاؤ میرے حضور آئے, چراغ عشق جلاؤ, پڑھیے, چراغ عشق جلاؤ میرے حضور آئے, گھروں میں جھنڈے لگاؤ
محبتوں کی سلامی دو ایک دوجے کو، محبتوں کی سلامی دو ایک دوجے کو، محبتوں کی سلامی دو ایک دوجے کو، گلا گلے سے ملاؤ میرے حضور آئے، گلا گلے سے ملاؤ میرے حضور آئے، گھروں میں چاند لگاؤ میرے حضور آئے۔ صبح دیں گے صبح ٹھیک بابا سے بلند بولتے بات کریں علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ آواز بلند بولتے پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے۔